الحمد لله الذي زين قلوبنا بزينة الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياته إنه هو السميع العليم صدقت يا رب العالمين سبحان الله وبحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وبارك وسلم ثم صل عليك ذی قدر واجب الاحترام معزز سامعین عظام، اس وقت جس دور اور جس زمانے تو اسا گزر رہے ہیں یہ انتہائی نازک زمانہ ہے، اور اگر اسا اس زمانے تو نہ سکھیا اور سبق حاصل نہ کیتا تو پھر اسا اپنی دینی غیرت، اپنا ایمان، اپنا سب کچھ کھو بیسائیں، اور پھر اسا اپنی ذات دے بھی مجرم بن سائیں اور اللہ رب العزت دی ہاں بھی مجرم ٹھہر سائیں اور اپنے آون والیاں نسلاں دے ہاں بھی مجرم ٹھہر سائیں۔ انتہائی نازک دور ہے اور یہ دور تیزی دی طرف، تیزی نال اپنے اختتام دی طرف گامزن ہے، اور جنہ حالات اور جنہ واقعات دی بشارت اور جو پیشن گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیاں، حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو انہاں حالات دے اندر سن بیدار ہونے دی ضرورت ہے، اسن جاگن دی ضرورت ہے، اور حالات نو سمجھن دی ضرورت ہے۔ اگر اسا حالات نو نہ سمجھیا تو اسا ایمان بھی اپنا کھو بیٹھائیں، ایمان بھی اسا ضائع ہو جائے گا، اور اسا اپنی آن والی نسلوں تک اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ ارض مقدس فلسطین دے اندر جنگ یہ کوئی زمین دی جنگ نہیں، یہ کوئی بارڈر دی جنگ نہیں، یہ کوئی ہیرے اور جواہرات دی جنگ نہیں، یہ کفر اور اسلام دی جنگ ہے، یہ صلیب اور ہلال دی جنگ ہے، یہ ایمان اور کفر دی جنگ ہے۔ اگر اس جنگ دے اندر اساں خاموش رہے اور اساں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیاں دا ساتھ نہ دیتا تو پھر اساں بہت بڑے عند اللہ مجرم بن ساں۔ مسجد اقصی یہ ہے کیا؟ اس دی فضیلت کیا ہے؟ اج ساڈا مسلمان اس دی فضیلت تو ناواقف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصی کیا چیز ہے، اس دی کیا اہمیت ہے، اس دی کیا فضیلت ہے،
اور یہ مقام ساڈے واسطے کتنا مقدس مقام ہے، اج مسلمان بندے نو اس چیز دا احساس بھی کوئی نہیں۔ مسجد اقصی تو مسجد ہے جس دی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے، جس دے ایرے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے، پھر اس نو تعمیر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ کل تعمیر کروائی، پھر اس کے اندر حضرت زکریا پیغمبر اس مسجد اقصی دے خادم بڑے، حضرت یحییٰ اس مسجد کے اندر شہید ہوئے، اور کتنے انبیاء کرام محدثین اور مورخین دے نزدیک 100 دے قریب انبیاء کرام اس مسجد اقصی کے اندر تشریف لے کے آئے، اور بعض مورخین نے فرمایا کہ 100 تو زیادہ انبیاء کرام اس ارض فلسطین کے اندر انہوں دی شہادت ہوئی ہے، انہوں دی قبریں تھائی موجود ہیں۔ تو مسجد اقصی کتنی اہمیت والا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو معراج فرمایا، معراج دا سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا ہویا، اور جس دا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید دے اندر بھی کیتا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ نے اپنے بندے نو سیر کروائی ہے رات دے ٹکڑے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ تو مسجد اقصی تو اتنی فضیلت والی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مسجد اقصی دے اندر انبیاء کرام دی امامت کروائی ہے، اور امام الانبیاء دا لقب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو حاصل ہویا۔ مسجد اقصی دی تصویراں ساڈے سامنے آندیاں، ایک سنہری رنگ دا گنبد نوا مسجد نظر آندی ہے سن، لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام مسجد اقصی ہے، حالانکہ مسجد اقصی نہیں ہے، ایک قبۃ الصخرہ ہے جس نو گنبد الصخرہ بھی آکھیا جاندا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام اتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے معراج آسمان تک کرایا، یہ وہ مقام ہے۔ مسجد اقصی دا جو گنبد ہے وہ سیاہ رنگ دا گنبد ہے، اور قبۃ الصخرہ دا گنبد وہ سنہری رنگ دا گنبد ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں انہوں اہمیت نہیں ہے کہ مسجد اقصی دی اہمیت کیا ہے، اس دی فضیلت کیا ہے۔ یہ تو انبیاء دی سرزمین ہے، یہ تو مسلمانہ دا ورثہ ہے اور روحانی مسلمانہ دا ورثہ ہے۔ اج مسجد اقصی تو بڑی مظلومیت دا شکار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد، کہ 3 مسجداں ایسی ہیں کہ جنہ دا قصد اور ارادہ اور نیت کر کے جاونا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماندا ہے۔ بیت اللہ دی زیارت دی نیت کر کے جاؤ، اللہ رب العزت ثواب عطا کرتا ہے۔ مسجد نبوی دی زیارت دی نیت اور مسجد اقصی بیت المقدس دی نیت زیارت دی نیت کر کے جاونا جا سکتے ہو۔ یہ اتنی عظیم مقام ہے کہ جس دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اور مسلمان نو اس چیز دا احساس نہیں ہے، مسلمان اس چیز تو غافل ہے۔ ساڈے سادہ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جی زمین دا جھگڑا ہے، یہ 2 ملکاں دا جھگڑا ہے، یہ 2 ریاستاں دا جھگڑا ہے۔ نہیں، یہ 2 ملکاں دا جھگڑا نہیں، یہ صرف 2 ریاستاں دا جھگڑا نہیں، یہ کفر اور ایمان دا جھگڑا ہے، یہ ایمان دا جھگڑا ہے۔ اگر آج مسجد اقصی تباہ ہو گئی، اگر آج مسجد اقصی نو نقصان ہو گیا، تو پھر اساں اپنے ایمان تے جائزہ لینا چاہیے ہے۔ یہود و نصارہ 3 قسم دے خواب اور 3 قسم دے منصوبے لے کے 1000 سال تو چل رہے ہیں۔ 1000 سال پہلے انہوں نے ایک منصوبہ تعمیر کیتا ہے، اور اس منصوبے نو عملی جامع پہچان پھیلاون واسطے انہوں نے پھر ہر حربہ استعمال کیتا ہے۔ انہوں نے 3 خواب ہیں، 3 منصوبے ہیں یہود و نصارہ دے۔ پہلا منصوبہ اس دا ہے کہ گریٹر اسرائیل، کہ اسرائیل نو اساں پورے گریٹر اسرائیل دا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے 2025 جنوری کے اندر ایک نقشہ شائع کیتا ہے اسرائیل نے، جس کے اندر اس نے دعویٰ کیتا ہے بغداد اور سعودی عرب، ترکی، یہ سارے علاقے میرے ہیں، یہ اسرائیل دا دعویٰ ہے۔ اور اگر تساں اسرائیل دا پرچم ویکھو، انہاں دا جھنڈا ویکھو، تو اس جھنڈے دے اندر 2 نشان لگے ہیں، 2 نشان، ایک اتو نیلا نشان ہے، لائن لگی ہوئی ہے، ایک تلے نیلی لائن لگی ہوئی ہے، درمیان دے اندر اس دے اندر 6 کونے والا سٹار بنایا ہے۔ جو پہلی لائن ہے وہ اس گل دے اعادہ کر دی ہے کہ درائے نیل مصر یہ ساڈا ہے،
دوسری لائن یہ ادا کر دی ہے کہ درائے فرات بھی اسادہ ہے. انہوں نے تو اپنے جھنڈے دے اندر بھی اپنا مشن اور اپنا مقصد ظاہر کر دیتا ہے اور دنیا نے پیغام دے دیتا ہے کہ اسادا مقصد کیا ہے, اسادا مشن کیا ہے. تو انہوں دا مقصد اور مشن پورے دے پورے عالم نو اسرائیلی ریاست دے اندر منتقل کرنا ہے. اسرائیل, فلسطین اور اسی طرح بغداد, مصر, سعودی عرب, یہ سارے علاقے کا دعویٰ ہے کہ میرے ہیں. تو اگر آج مسلمان خاموش رہا اور مسلمان اسی طرح بیٹھا رہا اور مسلمان نے کوئی حرکت نہ کی تھی تو پھر اساں تو مسجد اقصی نو رو رہے ہیں, اساں تو مسجد اقصی دی حفاظت واسطے دعاواں کر رہے ہیں. اور دشمن دا منصوبہ کیا ہے کہ اس نے بیت اللہ تے نظر رکھی ہوئی ہے, اس نے تو اس خیبر اتنے نظر رکھی ہوئی ہے کہ جس خیبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ذلیل اور رسوا کر کے کٹیا ہے. یہ یہود و نصارہ نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, یہود و نصارہ نو جزیرہ عرب وچوں نکال دو. پھر حضرت عمر نے نکالیا, پھر حضرت امیر معاویہ دا جدو زمانہ خلافت آیا تو حضرت امیر معاویہ نے بری طرح انہوں نے مکمل طور پہ جزیرہ عرب وچوں باہر کٹ چھوڑیا. تو یہودی یہ پوری سازش دے نال فلسطین کے اندر آباد ہوئے. انہوں نے ابتدان مسافر بن کے گئے, اتنے بستیاں خریدیاں, جگہ خریدے, یورپ نے اس کو سپورٹ کیتا, مالی سپورٹ کیتی. یہودی اندازہ لاؤ کہ یہودی پوری دنیا دی کل آبادی دا 0.2% حصہ ہے. 1% بھی پوری دنیا دا یہودی نہیں بنتا, 0.2% یہودی ہے. اور اس نے پوری دی پوری عالمی طاقتیں اور پوری دنیا نو اپنی انگلیاں تے نچایا ہوا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد اس دا کیا ہے کہ اس نے اپنے مشن اور اپنے مقصد نگاہاں گاڑیاں ہوئی اور اس مقصد نو پورا کرنے واسطے اس نے 1000 سال پہلے منصوبے بنائے, انہاں منصوبے نے تکمیل کر رہے ہیں. بعض حصیاں تے تو پورا ہو چکا ہے, بعض منصوبے تے اس نے مکمل کر چکے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اسرائیلی آبادی کس طرح ہوئی کہ اسرائیل دے اندر, فلسطین دے اندر انہوں نے بستیاں بنائیاں, خیمہ بستیاں بنائیاں. پھر انہوں نے یورپ نے پیسہ لایا, مسلمان کساناں نو تاجراں نو اس نے خریدیا, پیسہ دتیا, انہوں کو سود دیا, پیسہ دے کے مسلماناں نو قرضے دے اندر جکڑیا. پھر زبردستی انہوں کو زمیناں خریدیاں, جو قرضہ نہ دے وا اس دی زمین ہوتے جائیداد ہوتے قابض ہو گیا. پھر اس نے مسلمانوں دے گھراں وچ اسلحہ نکالیا, حتیٰ کہ اس نے کسی دے گھر دے اندر کئی موجود ہے وہ بھی کٹ دیتی, کسی دے گھر دے اندر کوئی داتری موجود ہے وہ بھی کٹ دیتی. اس نے ہر قسم دا اسلحہ فلسطین وچ مسلمانوں دے گھراں وچ نکال لیا تاکہ کل نو یہ ساڈے مقابلے دے اندر کھڑے نہ ہو سکن. اس نے مسلمانوں نو سب تو پہلے اسلحہ نکالیا. یہ جڑی اج سن پٹی پڑھائی جاندی ہے نا, اسلام امن دا دین ہے, اسلام بادشاہ امن دا دین ہے. جہاد دے نال اسلام نہیں پھیلیا, تلوار دے نال اسلام نہیں پھیلیا, یقیناً اسلام تلوار دے نال نہیں پھیلیا. تلوار فسادیاں دا علاج ہے. اج فلسطین دے حالات ساڈے سامنے نظر آ رہے ہیں تو اس گل دے ہر بندہ اقرار کر رہا ہے, ہر بندے نو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ جہاد اللہ نے کیوں فرض کیتا ہے, کس طرح انہوں نے ظلم اور بربریت برپا کیتی ہوئی ہے. تو یہود دا پہلا منصوبہ کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے, اور اس نے مصر, سعودی عرب, سارے علاقے دے نظریں جما کے رکھی ہوئی ہیں کہ نہ سارے علاقوں تے میں قبضہ کرنا ہے اور میرے علاقے انہوں نے دعویٰ کرتا ہے. ترکی, خیبر, یہ سارے علاقے اس کا دعویٰ ہے. اور دوسرا اس کا منصوبہ کیا ہے؟ دوسرا اس کا منصوبہ ہے کہ ہیکل سلیمانی میں تعمیر کرنا ہے. ہیکل سلیمانی کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد بنائی ہے, جو معبد بنایا ہے, ساڑھے نزدیک تو پیغمبر نے عبادت خانہ بنایا ہے, وہ آدھر کہ حضرت سلیمان نے اتنے گرجا بنایا ہے, ہیکل بنایا ہے, لہذا اساں اس کو تعمیر کرنا ہے. پہلی بار حضرت سلیمان نے بنایا, پھر بخت نصر بادشاہ نے اس کو گرا دیتا, پھر 70 عیسوی کے اندر رومیہ نے پھر گرا دیتا اور آج تک گرے ہوئے ہے اور اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا ہے. لیکن انہوں کا کیا دعویٰ ہے کہ جیڑی جگہ تے مسجد اقصی ہے اور جتھے گنبد صخرا ہے یہ ساڈا اسرائیل ہے, یہ ساڈا ہیکل سلیمانی ہے. اور اس جاد اتنے اساں نے اپنے کیا تعمیر کرنی ہے؟ اپنا ہیکل تعمیر کرنا ہے. اور انہوں کا دعویٰ ہے, کیا مسئلہ ہے,
یہ انہاں دا کیوں بند کر دیں یہ انہاں دا دعویٰ ہے کہ اساں اس مسجد نو گراونا اور مسجد اقصیٰ نو گرا کے شہید کر کے اتنے اساں اپنا ہیکل تعمیر کرنا ہے، اور اس مقصدی خاطر یہود و نصارہ مسلسل مسجد اقصیٰ دی بنیاداں نو کمزور کرنے دی کوشش کر دیں، مسجد اقصیٰ دی بنیاداں دی کھدائی ہونا شروع کیتی ہوئی ہے، اور انہوں نے تلو غارہ بنائی ہوئی ہیں کہ تاکہ اقصیٰ دی بنیاد کمزور ہوئے اور کوئی سیلاب آئے، کوئی چیز آئے، کوئی زلزلہ آئے اور خود بخود مسجد شہید ہو جائے اور میرے واسطے ہیکل تعمیر کرن واسطے آسانی ہو جاوے۔ اور یہ پوری یہود دا دعویٰ ہے، انہاں دیا مذہبی کتابہ دے اندر یہ چیز درج ہے کہ جس وقت مسجد اقصیٰ شہید ہوئے گی، ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئے گا، پھر ساڈا وہ مسیح دجال آئے گا اور پوری دی پوری دنیا ہوتے آ کے اس نے یہود مذہب نو رائج کرنا ہے۔ اور انہوں نے دعویٰ ہے کہ جب تک ہیکل تعمیر نہیں ہوندا، جب تک مسجد شہید نہیں ہوندی، اس وقت تک یہودی دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہودی دین دی تکمیل اسی چیز دے اندر ہے کہ ہیکل نو تعمیر کیتا جائے، اور یہودی دین دی تکمیل وہ اپنے مذہب نو تکمیل کرن واسطے، مکمل کرن واسطے اس چیز دے پیچھے اندر پے ان کے کسی طریقے نال اس مسجد نو شہید کیتا جائے، مسجد اقصیٰ نو گرایا جائے، اور پھر گرا کے تے اساں اپنا ہیکل تعمیر کریے۔ اور پھر انہاں دی مذہبی کتاباں دے اندر درج ہے کہ جس وقت یہ مسجد شہید ہو جائے گی، مسجد اقصیٰ ختم ہو جائے گی، پھر سارا مسیح آئے گا، دجال آئے گا اور ہیکل نو تعمیر کرے گا، اور پھر سوری دنیا ہوتے یہودی مذہب نو رائج کرے گا۔ اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں، حالات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئیاں فرمائیاں، حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اساں اگرچہ غافل ہاں، مسلمان غافل ہے اس چیز تو کہ دنیا دے حالات کس طرح مشرق وسطیٰ دے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں تیزی دے نال اور بڑی جلدی نال، حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ دجال دی آمد بھی قریب ہے۔ تو انہاں دے سب تو بنیادی نظریہ کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ نو شہید کرنا اور پھر اساں تے ہیکل نو تعمیر کرنا ہے۔ تیسرا انہاں دا مقصد اور مشن کیا ہے؟ اے ٹرمپ نے بھی انہاں نال گزشتہ دنوں وعدہ کیتا ہے کہ اس آکھیا میں یہودیاں وہ چیز دیواں گا جس چیز دا خواب وہ ہزاراں سال تو دیکھ کے آ رہے ہیں، اور اس نے آکھیا کہ میں انہاں ہیکل تعمیر کر کے دے ساں۔ انہاں دیاں ملاقاتاں ہو رہی ہیں، انہاں دے اپنا ہیکل تعمیر کرنے واسطے مکمل طور تی منصوبہ بندی بن لئی ہے، نقشہ بھی تعمیر ہو گیا ہے۔ انہوں نے ہیکل دے اندر جو خادمین ہونے انہاں خادم بھی مقرر کر لیں، اس دے اندر جو آلات اور برتن استعمال دین وہ برتن بھی انہوں تیار کر لے، انہوں نے ہر اور چیز تیار کر لی، جو پادری انہوں دے اندر ہونا ہے وہ بھی انہوں نے تیار کر لیا، تو مکمل تیاری کر کے بیٹھے۔ گزشتہ دنوں میں فیس بک تے ایک یہودی دا انٹرویو سن رہا ہوتا پیا، میں 2010 تو اسا انتظار چ بیٹھے ہاں کہ 2010 تو اسا انتظار بیٹھے ہیں کہ دجال مسیح آئے گا اور یہودی مذہب نو رائج کرے گا، لیکن اسے آخیا کہ 2010 تو چیزاں ذرا سست ہو گئی ہیں کہ ساڈا 2010 تو انتظار چ بیٹھے ہیں اور مکمل طور پہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے وہ ایئرپورٹ انہوں نے سب کچھ تیار کر لیا، دجال دا استقبال دیا، یہود و نصارہ نے مکمل تیاری کر لی اور تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ تیسرا یہود دا مقصد اور مشن اور خواب ہے کہ پوری دنیا دی معیشت نو اپنے شکنجے دے اندر جکڑ کے رکھنا، اور اس چیز کے اندر وہ کامیاب ہے کہ پوری دی پوری معیشت یہی شیطان دی چال ہے، دجال دی چال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال آئے گا تو سارے دے سارے نظام اسے کو لوئے گا، خزانے اسے کو لون گے کہ اگر عبادت میری کرسو سجدہ کرسو تو کھاسو۔ آج بھی یہود دا یہ دعویٰ ہے، اور یہودیاں دے نزدیک انسان صرف یہودین بس، باقی جتنی بھی دنیا ہوتے مخلوق ہے ساری جانور ہیں، یہ حیوان ہیں، یہ کمیسن ایسا خاصی ہے۔ اس واسطے یہود نے ایسا شکنجہ کٹیا ہوا ہے، ساری دنیا دی ریاستوں اس نے اپنے قرضے دے اندر جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور کوئی بھی ریاست قرضے تو خالی نہیں ہے۔ اپنے ملک پاکستان دے حالات اگر ویکھ لئیے تو یہود دے قرضے دے اندر جکڑا ہوا ہے، اور جڑا قرضہ دیندا وہ نہیں دیندا، پھر وہ اپنی شرائط دے نال قرضہ دیندا ہے کہ اے میرے کام کرو۔ پھر انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اگلے دن میں انہوں دی کتاب دا حوالہ پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے پروٹوکول آف صہیونی۔
وہ پروٹوکول آف سہونی کتاب 1970 کے اندر لکھی گئی ہے، 1970 کے اندر، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے منصوبے سارے بیان کیتے ہیں کہ سارا کیا کیا مقصد ہے۔ سارا مقصد دنیا دی معیشت تے کنٹرول کرنا ہے، ساڈا مقصد خاندانی نظام نو تباہ کرنا ہے، ساڈا مقصد بے حیائی پھیلاونا ہے تاکہ مسلمان معاشرے دے اندر بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، مسلمان اپنے دین تو دور ہو جائے، یہ ساڈا مقصد ہے۔ پھر ہم جن پرستی نو فروغ دینا ہے، یہ سارے انہوں نے مقاصد اس کتاب دے اندر کوئی 8 کے 9 پروٹوکول ہیں، جنہ پروٹوکول انہوں نے بیان کیتا ہے، اور انہوں نے اپنے مقاصد نو بیان کیتا ہے کہ ساری دنیا دے اندر کیا کیا مقاصد ہیں، کس چیز نو اساں لے کے چلنا ہے۔ اور دنیا دے اندر یہودی اس ٹائم پوری دنیا دی معیشت تے قابض ہے کہ کوئی ورلڈ بینک، IMF، یہ ساریوں سے دی یہودی سازش ہے اور دجال دی سازش ہے، اور سارے اسے دے کارندے اور شیطان بیٹھے ہیں کہ یہودی ہر ملک نو اس نے قرضہ دیتا ہے، جکڑ کے رکھا ہے، کوئی ملک اور فلسطین دے حق بول نہیں سکتا، بولے تو قرضہ باندھے، اپنے ملک پاکستان دی حالت ریک لوگ نہیں بول سکتا۔ پھر اس نے دنیا کی معیشت نو کس طرح کنٹرول کیتا ہے کہ سعودی عرب جو تیل نکل رہا ہے، تیل دے جتنے بھی کنویں ہوتے ہیں ساری سیکورٹی امریکہ دے ہاتھ دے، وہ سارا نظام امریکہ نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو ساری دنیا دے مسلمان، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اور جتنے بھی دوسرے عیسائی ریاستیں، ساری ریاستوں ہوتے اس ٹائم کنٹرول صرف اور صرف کس دا ہے تو یہود ہے۔ اور انہیں یہ مقصد ہے، انہوں دا مشن ہے کہ ایسا نے اپنے اس مقصد نو، اس مشن نو حاصل کرنا ہے، اور حاصل کرنے واسطے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیتا ہے۔ اور یہودی 100 سال دی منصوبہ بندی کرتا، 100 سال، اور جب انہوں نے اسرائیل بناونا ہی اسرائیل، انہوں نے 1900 دے اندر منصوبہ بندی کی تھی، اور انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا کہ 50 سال دے اندر اساں کیا کرنا ہے، اسرائیل نو تعمیر کرنا ہے اور اسرائیل بناونا ہے۔ اور ٹھیک 1948 دے اندر 50 سال دے اندر اسرائیل قائم ہو گیا، اس نے اپنا مقصد نو حاصل کر لیا، اسرائیل نے اس نے قائم کر لیا۔ پھر اس نے جتنے بھی اس کے مقاصد ہیں، دے مشن ہیں، انہاں مشن نو مکمل کرن دی پورے چکراں کھلوتا ہے۔ تو یہ جڑا زمانہ گزر رہا ہے، یہ جڑا دور گزر رہا ہے سارے زمانے دے اندر، یہ وقت اور حالات تیزی دے اندر اسے طرف جا رہے ہیں جنہ دی پیشن گوئی آپ علیہ السلام نے کی تھی۔ جس طرح مشرق وسطی دے اندر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، آپ علیہ السلام نے جو قیامت دی علامات بیان فرمائیاں، وہ قیامت دی تمام نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، سوائے 3 دے، بڑیاں نشانیاں 3 رہ گئی ہیں: امام مہدی دا ظہور، خروج دجال، نزول عیسیٰ۔ یہ 3 بڑیاں نشانیاں اور علامات باقی رہ چکی ہیں، باقی ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام دے ظہور دی جو نشانیاں بیان فرمائیاں کہ مہدی دے ظہور تو پہلے دنیا دے جو حالات ہو سن، آپ علیہ السلام نے 8 یا 9 نشانیاں ایسیاں بیان فرمائیاں کہ جڑے مہدی دی آمن تو پہلے جو دنیا کے حالات ہو سن، وہ سارے حالات آج پوری ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا ہوتے ظلم و ستم بڑھ جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ہوتے اتنا ظلم ہوئے گا، میری امت ہوتے اتنا ظلم ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کوئی جائے پناہ نہ مل سی کہ جتوں ظلم تو بچ سکے، جیڑی جگہ تے میرا امت مسلمان جائے گا اس نے ظلم دا شکار ہوئے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میری اطرت اور میری نسل وچوں مہدی آئے گا، اور پھر دنیا ہوتے وہ انصاف کا نظام قائم کرے گا۔ تو فرمایا کہ مہدی دی آمن تو پہلے دنیا ہوتے ظلم اور ستم ہوئے گا، فساد ہون گے، بیت المقدس دیا قبضے دیاں کوششاں ہو سن، یہ سارے حالات آج پورے ہو چکے ہیں۔ جتنی بھی نشانیاں آپ نے فرمایا کہ ملک شام اور مصر جدو فتح ہو جائے، یہ مہدی دے ظہور تو پہلے دی نشانیاں آپ نے بیان فرمائیاں کہ ملک شام اور مصر جدو فتح ہو جائے تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر فتنہ دا انتظار کرو۔ چند مہینے پہلے شام بھی فتح ہویا، اس تو پہلے پھر بشار الاسد مصر دے اندر حکومت کا خاتمہ ہویا، تو مصر بھی فتح ہویا، شام بھی فتح ہویا۔ پھر آپ علیہ السلام بعض حدیث دے اندر ایک نشانی آندی ہے، آپ نے فرمایا کہ مہدی دے ظہور تو پہلے رمضان دے اندر چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں ہو سن۔ گزشتہ رمضان دے اندر جزوی طور تے چاند گرہن بھی ہویا، سورج گرہن بھی ہویا، دونوں چیزاں گزشتہ رمضان اندر پوری ہو چکی ہیں۔
تو فرمایا کہ مہدی دے ظہور دی جتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بیان فرمائیاں وہ ساری اس وقت پوری ہو چکی ہیں سوائے ظہور مہدی. اور پھر آسمان تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعلان ہونا ہے, آسمان تو اعلان ہو سی کہ ھذا خلیفۃ اللہ, اللہ دا خلیفہ بیعت کرو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی مکے وچوں سی, مدینے وچوں ظاہر ہونا ہے, مدینے وچوں خلافت دا جھگڑا پوسی, بادشاہ فوت ہو سی, خلافت دا جھگڑا پوسی, مہدی اتوں نکل کے تے مدینے چلے جا سن, مکے چلے جا سن. وہ خلافت پسند نہ کر سن کہ میں خلیفہ بنا, لوگ دوڑ کے انہیں پیچھو جا سن. جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حجر اسود اور حتیم اور رکن یمانی دے سامنے درمیان دے اندر پھر انہاں دی بیعت ہوئے گی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خراسان دے علاقے وچوں ایک لشکر تیار ہوئے گا جس دے سیاہ رنگ دے جھنڈے ہو سن. اور خراسان دا جو علاقہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر خراسان, آج تک خراسان ایران دا ایک چھوٹا جا شہر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر خراسان ایک بہت بڑا علاقہ ہے, بہت بڑا خطہ ہے جڑا ایران تو شروع ہوتا ہے اور اس دے اندر ایران دے علاقے نیشا پور سارے علاقے چلدیاں یہ ساڈا شمالی علاقہ جات باجوڑ پشاور دیر یہ سارے پھر کابل تک یہ سارا علاقہ خراسان دا علاقہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انہاں علاقے وچوں ایک لشکر تیار ہوئے گا جیڑا کہ پھر مہدی دے نال جا کے ملے گا. آپ نے فرمایا کہ دنیا تے سب تو بہترین لشکر ہوئے گا. اور فرمایا کہ اس دے 3 حصے ہو سن لشکر دے. پہلا حصہ جلے سامنے ویکسی فوجاں ویکسی کفار دیاں یہود دیاں فوجاں ویکسی, یہ آپ نے فرمایا کہ وہ پیٹ دے کے واپس آ جائے گا, پیٹ دے گا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کیا بھی دی توبہ قبول نہ کرسی اس لشکر دی. اس واسطے ضروری ہے کہ آپ خود بندہ تیار راوے, اپنی نسلوں تیار کراوے کہ مہدی کیا ہے, مسجد اقصی کیا ہے, دجال کیا ہے, آن والے فتنے تو واقفیت اپنے آپ نو, اپنی اولاد نو, اپنے ملن والے دوست احباب نو دینا چاہیے. اسان دنیا دے ہر شے دا پتہ ہوندا ہے, اسان کسے ایکٹر دا کسے دے حالات پوچھ لو اسان فرا سارے پتہ ہو سن, کسے چیز کو کوئی ڈرامہ پوچھ لو اسان سارا پتہ ہو سی. لیکن اسان نے اپنی بنیادی چیزاں اور یہ چیزاں اسان علم وچ کوئی نہیں, اسان بھول گئے ہیں, سن پتہ ہی کوئی نہیں بھئی حالات بھی آمنے نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات دی پیشن گوئی بھی فرمائی ہے. جس بندے نو پتہ ہی نہیں کہ مہدی کیا ہوئے گا, اس نے کیا مہدی دے لشکر دا ساتھ دینا ہے, اس نے کیا لڑنا ہے امام مہدی دے نال, اس نے تو بزدلی دکھانی ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلا حصہ بزدل ہو کے واپس ہو جائے گا, اللہ کدے بھی اس لشکر والے دی توبہ قبول نہیں کرے گا. پھر فرمایا دوسرا لشکر دا دوسرا حصہ آپ نے فرمایا کہ وہ جا کے شہید ہو جائے گا. تیسرا حصہ فرمایا کہ رہ جائے گا اور جڑا جا کے پھر وہ فتح یاب ہو سی اور پوری دی پوری عالم ہوتے اسلام دا نظام قائم ہو سی. اور امام مہدی صرف 7 سال رہنا ہے, بعض حدیث دے اندر 8 سال, بعض اندر 9 سال. یہ اتنا سارا عرصہ امام مہدی نے رہنا ہے, پھر فوت ہو جا سن اور پھر مسلمانوں نے جنازہ پڑھ سن. اس تو بعد پھر آپ نے فرمایا کہ دجال دا ظہور ہو سی, پھر دجال دا ظہور ہو سی, پھر اس تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا نزول ہو سی. تو حالات جس طرح تیزی نال بڑھ رہے ہیں, جس شدت نال آگے بڑھ رہے ہیں, یہ سارے دے سارے حالات اسی چیز کی طرف پیشن گوئی اور جو آپ علیہ السلام حدیث کے اندر بیان فرمائی اسی چیز کی طرف جا رہے ہیں. لہذا سن ضروری اس بات دی ہے کہ اس وقت اسان انہاں ساری چیزوں سمجھنا ضروری ہے, پھر اسان اپنے ایمان بچاونا ضروری ہے. بندہ سب تو پہلے اپنے ایمان نو پختہ کرے, کیونکہ فتنہ دا جلا زمان آنا ہے تو صرف اور صرف اہل ایمان پختہ ایمان والا بچ پائے گا, مگر نہ سارے بندے اس کا شکار ہو جا سکتے. آپ نے فرمایا کہ ایسے شدید فتنے آئیں گے, ایسے سخت فتنے آسن کہ یصبح رجلا مؤمنا ویمشی به کافرا, صبح بندہ مومن ہوئے گا شام نو کافر ہو جائے گا. ایسے فتنے آسن, شام دا مومن ہوئے گا صبح کافر ہو جائے گا. تو انہاں فتنے تو بچ صرف وہ بندہ چنگتا ہے جڑا مضبوط ایمان والا ہوئے گا, پختہ ایمان والا ہوئے گا, اللہ دی ذات تے پختہ یقین ہوئے گا, وہی بندہ بچ سکتا, وگرنہ بچن دی کوئی صورت نہیں ہے. لہذا سب تو پہلے ضروری ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو پختہ رکھے. یہ ضروری غیر ضروری بحثاں جڑیاں پاکستان میں جاری سیاسی مباحث, انہاں ساری چیزوں کو دفع مار کے, انہاں ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس وقت ضروری کیا ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو بچائے, اپنے ایمان کو بچاوے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. اور پھر بندہ کیا کرے کہ انہاں دے جو اسرائیل دے منصوبے ہیں, یہودیاں دے جو منصوبے ہیں, انہاں منصوبیاں تے باخبر رہے. حالات دی نظر رکھنی چاہیے کہ حالات کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں.
پھر انہوں نے باخبر ہو کے پھر انہوں دا بائیکاٹ کرے، انہوں دے ہر قسم دا سوشل بائیکاٹ، انہوں دا معاشی بائیکاٹ، انہوں دی اشیاء دا بائیکاٹ، ہر قسم دا بائیکاٹ کرے۔ نفرت تائیں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، مخالفت کرو یہود و نصارہ دی۔ تو یہود و نصارہ دی مخالفت ہر لحاظ نال کرنی ہے، عقیدہ دے لحاظ نال بھی مخالفت کرنی ہے، عمل دے لحاظ نال بھی مخالفت کرنی ہے، اور پھر انہوں دی اشیاء دی بھی مخالفت کرنی ہے، ہر طرح دی مخالفت کرنی ہے انہوں دے نال، پھر بندہ بچ پائے گا۔ اس واسطے حالات بڑی تیزی نال تبدیل ہو رہے ہیں، ان حالات دا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے ایمان نو مضبوط رکھے، حالات باخبر ہوئے۔ دعا ہے اللہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔